تے حضور بھی محبت کرتے باز آئی مڑ بھی آویں کئی سال سلسلہ چلتا رہا جی ایک سال عرض کی تھی حضور میں سفر تے جاتا پیا میرے ہاتھ سے دعا فرماؤ حضور نے فرمایا سفر رفتن مبارک با تیرا سفر جاونا مبارک ہو اے نہ فرمایا کہ باز آئی جا مینوں سہلے پتہ لگ گیا کہ میری حاضری بھی آخری ہے تے زندگی دا سال بھی آخری ہے سبحان اللہ بکریاں نو پہ آکھن تساں گھر وگ جویا ہے تے میں اپنے گھر جاتا کیوں بھائی وہ فرمایا جس دیش وچ محبوب رہندا ہوئے گھر تو وہ ہے نا کیوں بھائی کہ کوئی اور گھر ہوندا ہے گھر وہ ہے اقبال فرماندے نے مسکن یا رست شہر شاہ من توجہ کرے گل سمجھ آ جائے مسکن یا رست جتھے میرے یار دا مسکن ہے شہر شاہ من جتھے میرے حضور دا شہر ہے توجہ ہوئے تو اگلا مصرع میں پڑھ مسکن یا رست یار دا مسکن شہر شاہ من میرے محبوب دا شہر اگو کی آندے نے پیش عاشقین بود حب الوطن عاشقاں دے نزدیک اس حدیث دا معنی کہ حب الوطن من الایمان وطن دی محبت ایمان وچوں ہے فرمایا ان دی مراد ہے کہ مدینہ پاک دی محبت ایمان وچوں ہے کیوں بھئی حضور دی محبت ایمان ہے بولو یا نماز پڑھنا ایمان ہے روزہ رکھنا نہ نماز پڑھنا ایمان دی حفاظت دی ضمانت ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ نیک اعمال اے ایمان دی حفاظت نہیں کرتے اگر حضور دی محبت نہیں تیریاں نمازاں تیرے روزے تیریاں عبادتاں تینوں پتہ نہیں کہ کچھ بنا دے سے میں وہ لفظ ہوں بولنا نہیں چاہتا جڑا کچھ انہاں سانو بنا دے بڑا بس یہ سمجھ لو کہ گستاخ بنا دے سے تے جے کر محبت حضور دی وچ شامل ہو گئی نماز روزے دے کہ صدیق تے فاروق تے عثمان تے علی بنا دے فرمایا کہ محبت جیڑی ہے نا وہ اس درجے تے لے یعنی صدیقیت نصیب ہوندی ہے فاروقیت نصیب ہوندی ہے اگر محبت ہے تو جو محبت نہ ہوئے تو پھر ہو رہا ہے کچھ بڑی بدی ہے تو فرمایا کہ مسکن یا رست شہر شاہ من پیش عاشقین بود حب الوطن فرمایا عاشق دے نزدیک حب الوطن دا معنی کہ فرمایا مدینہ شریف دی محبت ہے مدینہ شریف دی محبت تو اکھن لگے کہ بکریاں نو میں تسا آپ دے گھر جاؤ تے میں آپ دے گھر جاؤ حضور دی بارگاہ اجازت ویکھیا اللہ سائیں نے اپنے محبوب نو بنایا ہی ایسا ہے کہ جیڑا ویندا ہے وہ دل دے بندا ہے تے دروازہ حضور دا ایسا بنایا ہے کہ جیڑا اس دروازے تے آ جاوے پھر وہ اس دروازے نو چھڈ نہیں سکدا چھڈ نہیں سکدا حضور دی خدمت وچ آ گئے اسلام قبول کر لیا حضور دے ہاتھ پہ بیعت کر لی حضور دی خدمت جنان لگ پائے پچھو آپ دے قبیلہ آپ دے ورثا آپ دا چاچا تے آپ دا والد لبدے لبدے حضور دی خدمت سبحان اللہ محبت رسول تمام ایمان دی جان ہے مولا روح فرمانے نے کہ جملہ عالم جسم و لیکن جان تو ہی یا رسول اللہ پورا جہان ایک جسم ہے اس دی جان تو جملہ عالم جسم و لیکن جان تو ہی دل تو ہی دل بر تو ہی ایمان تو ہی یا رسول اللہ دل بھی تسا ہو دل بر بھی تسا ہو ایمان بھی تسا صدیق اکبر نے اپنے پیو نو چاٹ کٹ ماری
سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے چہرے تے تھپڑ کٹ ماریا تے پیو جا زمین اتنے ڈٹا. حضور کو پتہ لگا. حضور نے فرمایا باپ آئی نہ مارے. عرض کی تو یا رسول اللہ اس لیے میرے ہاتھ کی تلوار کوئی نہ میں سر لا دے. اس نے جناب دی بے ادبی کی. گل سمجھ آندی؟ اے پھر فتح مکہ تو بعد پھر آپ کے والد نے بھی اسلام قبول. ہن 10 حضور دی محبت کتنے. فرمایا جب تک ماں باپ نال ود کے میرے نال محبت نہ کرسے تو صاحب ایمان ہو سکتا ہی نہیں. ہزاراں پیو ایک پاسے تے ہزاراں ماواں ایک پاسے تے حضور دی نالین پاک دے نال لگن والی مٹی ایک پاسے. پہلے حضور دی ذات تھا. اقبال کو پوچھے نہ آندا از خدا محبوب تر گردد نبی. اگر خدا دے نالوں بھی سانو زیادہ محبت ہے تو حضور دے نال. آپ دا والد آپ دا چچا انہاں آئے ویکھیا بھی ساڈا پتر بدا ہے. سنجان لیا. ایک آکھیا میرا پتر ہے, دوسرے آکھیا میرا بھتیجا ہے. عرض کیتی حضور دی خدمت جی یہ ساڈا پتر ہے تے لوڑا ہے. حضور نے فرمایا زید تینوں اختیار ہے ہمیں تو رہو تے باندے جا. وہ ہن اونوں وکھریاں جا کے سمجھاون پائے کہ وہ تے چاچا اتھے تو غلام ہو کے بتا گھر چ آزاد آئے اتھے تو نوکر ہے گھر چل بڑا سمجھایا. آخر حضرت زید نے فرمایا کہ اس غلامی دے اتے میں وہ ہزاراں آزادیاں قربان کی. سبحان. حضور نے پوچھا زید کی آندے؟ حضور یہ گل کرتے تو کی آخیا ہے؟ میں یہ آخیا حضور کہ اس غلامی دے اتے ہزاراں آزادیاں قربان کی. سبحان اللہ. حضور فرمانے لگے او لوگوں سنو زید مجھ سے ہے میں زید سے ہوں. کی محمد سے وقار. اچھا ایمان دس اے ہن زید نو نماز پڑھن نہ رتبہ ملیا یا نمازاں دی اہمیت اپنی جگہ تے قائم دائم. سب تو پہلے محبت مصطفیٰ اس دا درجہ سب تو افضل ہے. فرمایا کہ اے مرتبہ عبادت نال نہیں ملیا, اے مرتبہ محبت نال ملیا. فرمایا زید میرے اچو ہے میں زید. ہن ایمان نال دس جیڑا اس قید وچ پھسیا پیا ہے وہ چھٹکارا چاہتا ہے وہ رہائی چاہتا ہے. ہاں جی. فرمایا جب تصور پک گیا تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت. صاف ہوئے جب نظر پھر تیر کی حاجت نہیں. کیوں بھائی؟ صاف ہوئے جب نظر پھر تیر کی حاجت نہیں. عشق جس کا رہنما ہو میر کی حاجت نہیں. فرمایا کہ عشق نو رہبر بنا. اقبال کیا اندر شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ جناب دی محبت جناب دی غلامی جناب دا عشق جناب دا شوق جناب دا ذوق اگر یہ میری نماز دا امام نہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. کیویں آ جی میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. فرمایا کہ میرا یہ قیام کرنا تے سجدہ کرنا یہ حجاب نہیں اٹھا سکتے. حجاب اسے لے اٹھی سے جیسے لے جناب دی محبت تے جناب دا شوق میری نماز دا امام سی میری نماز دا امام سی. تو فرمایا کہ لو بھی تو سبحان اللہ. کیڈی اقبال نے گل کمال دی کی. حضور نے فرمایا مختلف حدیث ہیں. سائیں نے فرمایا سب تو پہلے اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا.
سب تو پہلے اللہ نے عقل نو پیدا فرمایا. ہاں جی, سب تو پہلے اللہ نے لوح نو پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا. اقبال نے ساری شے کٹھی کر کے وضاحت فرما دی. فرمایا لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. اکھے اے جڑا آسمان نظر آندا پیا, پانی دریا سمندر وچ بلبلے ہوندے نا, فرمایا کہ اے آسمان یا رسول اللہ جناب دے محبت دے سمندر دے وچ ایک بلبلے دی حیثیت رکھتا ہے. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. ہے جی, الکتاب تو کیڑی کتاب مراد ہے؟ فرمایا قرآن پاک. بیٹھے ہو, ساڈا قرآن بھی تو ہے. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ زید میرے چوئے میں زید. ایک بات. دوسری میں عرض کیا کرتا کہ مولا جامی فرماتے نے, رومی فرماتے نے, نہ تنہا عشق از دیدار خیزت, بسا کی دولت از گفتار خیزت. عشق صرف ویکھیا ہی نہیں ہوتا, سنیا بھی ہو جاتا. سنیا بھی کسے دے حسن دا چرچا سنن نال, گفتگو سنن دے نال عشق ہو جاتا. اج سانو داتا صاحب نال محبت ہے, اساں ویکھیا کوئی نہیں ہوتا. بابا فرید الدین گنج شکر دے نال محبت ہے, اساں ویکھیا کوئی نہیں. اولیاء کاملین دے نال محبت ہے, اساں ویکھیا کوئی. فرمایا کہ عشق صرف ویکھن نال نہیں ہوندا, سنن نال بھی ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نو عشق پہلے سنن نال ہویا. اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نا, تے اللہ دی آواز سنی وے کنا ہے, بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ جس دی آواز اتنی سونی ہے اس دی صورت کتنی سونی ہے. کیوں, جس دی آواز اتنی خوبصورت ہے اس دی صورت کتنی خوبصورت ہے. عرض کیتی اللہ دی بارگاہ, رب ارنی, اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا. اے رب میں تینوں ویکھنا چاہتا. اللہ دی بارگاہ دے سوال کیا. اللہ نے فرمایا لن ترانی ہے موسیٰ, تو مینوں نہیں دیکھ, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نو آواز سن کے محبت ہوئی. پھر عرض کی تھی کیوں نہ کہ میں اس حسین نو ویکھاں. سبحان اللہ نے جواب وچ ارشاد فرمایا لن ترانی ہے موسیٰ, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اہل اللہ فرماندے نے صوفیاء اللہ والے جنہاں نو گلاں سمجھ آئیاں, وہ فرماندے آخر ہوں بظاہر تو ایویں لگتا ہے جی میں اللہ پاک نے انکار فرما دیتا ہوگا کہ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا. آپ فرماندے حقیقت یہ ہے, اے اللہ نے انکار نہیں فرمایا, جواب نہیں دیتا اس نو کہ تو مینوں ویکھ نہیں سکتا. اے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو ویکھن دا ول سکھایا. ویکھن دا سوال ہے جانا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یعنی جب تک تو ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. مجھے دیکھنا ہے تو اپنے آپ سے گزر جا, اپنے آپ سے گزر جا. یعنی نفی رویت نہیں, رویت اندر ویکھنا, اے ویکھن دی نفی اللہ نے نہیں فرمائی, اے نفی اسنینیت ہے. اسنینیت اندر دویانگی کہ دو ہوئیے, میں بھی ہوا تو بھی ہوئے, پھر تو مینوں ویکھے. اتھے دوئی دی گنجائش کوئی نہیں کہ مینوں ویکھنا ہی تو پھر آپ نہ ویکھ. ایو میرے ویکھن دا طریقہ. کیوں بھائی مینوں ویکھنا ہی تو پھر آپ نو نہ. سبحان اللہ.
اپنے آپ تو گزر. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ عشق صرف ویکھن نال نہیں ہوتا، سنن نال بھی ہوتا. امراء القیس ایک بادشاہ گزریا، اس نو اللہ نال محبت ہو گئی. اللہ نال محبت ہو گئی. بادشاہ ہے، تخت تاج چھوڑ دیتا. یہ ساری شاید چھڑا دیتی جیڑیاں جیڑیاں چیزاں جپی کرتا ہے نا انسان. محبت ایک ایسی شے ہے جیڑی ہر ایک شے کو بے نیاز کر دیتی ہے. وہ کیویں اقبال فرماندے نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ دی آشنائی ایسی عجب چیز ہے کہ دو جہاناں نو دل چ کڈ چھوڑتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اساں کے دل ہر شے وچ پھسیا پیا، اے ہوے او ہوے او ہوے او ہوے، اونوں جفا گت حلال ہے حرام ہے مکروہ ہے کبھی ہے حسین ہے، جیڑی شے اینوں جفا گت ہوئے لایا ہوئے ہونی چاہیے جن دے کول. تے جنہاں نو فرمایا ہوئے تو فانی حسن نو ویکھیا اونوں دل دتی بیٹھا ہے، اوناں باقی حسن نو ویکھیا اونوں دل دتی بیٹھا ہے. پر دل تو بھی دیتا ہے، دل انہاں بھی دیتا ہے. تو دل دیتا ہے فانی شاید دنیا نو، انہاں دل دیتا ہے باقی نو. تے جنہاں باقی نو دل دیتا اللہ پاک نے انہاں نو اپنی اس باقی رہن والی صفت چوں حصہ عطا فرما دیتا. اج ہزاراں سال گزر گئے وہ باقی ہے، انہاں دا ذکر باقی ہے، انہاں دا نام باقی ہے، انہاں دی تعلیمات باقی ہے. تو فرمایا کہ ساری شاید سلطنت چھوڑ دیتی، بادشاہت چھوڑ دیتی، تخت و تاج چھوڑ دیتا، گھر بار چھوڑ دیتا، بیوی بچے چھوڑ دیتے، دور کسی ملک چلا گیا. اتھے جا کے ایک بٹھے دے اتنے اٹاں کھپے مزدوری کرے اور اس دی آمدنی دے نال اپنا پیٹ پالے تے وقت آپ دا یاد الہی گزارے. جس ملک نو چھوڑیا اتنے بڑا رولا پہ گیا، بادشاہ گم ہو گیا، لبدے بتے بڑا عرصہ گزر گیا. کسے نہ کسے ذریعے پتہ چلا کہ وہ امراء القیس فلاں ملک دے کسے بٹھے دے اتنے اٹاں تھوڑ تے برکے چ رہندا کہ کوئی سیاح نہ لگے کوئی. یہ کشتیاں ساڑ کے نکل دیں گھروں، کشتیاں ساڑ کے کہ کوئی سیاح نہ لگے کہ بادشاہ ہے. جس ویلے جے اس ملک دے بادشاہ نو پتہ لگا جس ملک دے وچ او اٹاں تھپدا بٹھے تے، اس آخیا بادشاہ ہو کے تے میرے ملک وچ اٹاں تھپے، اے میرے واسطے بھی شرمساری ہے. جو اللہ نے انہوں مقام عطا فرمایا میں بھی اس کی عزت کراں. خیر و بادشاہ وہ تلاش کرتا اندے کول پہنچیا، ویکھیو اس کے ایک پردے دے وچ بندہ ہے تے اٹاں تھپدا. اندے کول جا کے اندے کان وچ آکھدا کہ تینوں اب دا ملک پسند نہیں آیا، میرا ملک لے لا. اس تخت تے وہ میں تخت بھی دینا تاج بھی دینا. مینوں شرمساری ہے کہ ایک بادشاہ ہو کے میرے ملک کی اٹاں تھپدا. تو ایک کام کی تے تینوں کیا ضرورت؟ اس آخیا مینوں میرے حال تے چھوڑ دے، مینوں میرے حال تے چھوڑ. اس آخیا میں نہیں چھوڑ، یا تو مینوں دس تینوں ہویا کی ہے تے یا اپنے وطن دا تخت قبول کر یا میرے وطن دا. ہن تساں بیٹھے ہو تو میں بولاں. اس مجبور کیتا آخیا مینوں دس ہویا کی. اس آخیا نہ پوچھ. اس آخیا مینوں دس. اس آخیا کانوں رنگا. رومی فرماندے نے پتہ نہیں امراء القیس نے اس بادشاہ دے کان وچ کی آخیا. آخے امراء القیس کا تو پتہ لگ گیا کہ فلانے ملک دے بٹھے تے اٹاں تھپدا ودا ہے. اس دوے بادشاہ دا اج تک پتہ نہ لگا کہ کدے گیا. جی حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں فقیری تو ایک بات ہے کان میں کہنے کی. وہ فقیراں دے سنگ ہوندے بولو تو صحیح بھئی دوروں نظر آویں بھئی وہ فقیر آمدے پائے، وہ بھی اساں واگ ہی ہوندے انسان ہی ہوندے ہیں.
پر یہ ہے کہ انہوں دا دل اللہ دی یاد دے وچ مست ہوندا ہے، معمور ہوندا ہے، سرشار۔ فقیری یاد الہی دا نام ہے، ہور کسے شے دا نام۔ فرمایا وہ امرؤ القیس دا تا پتہ لگ گیا نا بھئی کئی سالاں بعد بھی فلاں بٹھے تے ودا اٹا تپدا تے جن دے کان وچ اس گل کیتی وہ کپڑے پھاڑ کے جو دوڑیا، اج تک ان دا پتہ نہ لگا کہ گیا کدھر۔ تو فرماندے نے کہ فقیری تو ایک بات ہے کان میں کہنے کی، بس۔ فقیری کوئی دعا نہیں، فقیری کوئی مذہب نہیں، فقیری کوئی دین نہیں، فقیری کوئی کچپ نہیں، فقیری کوئی کرامت نہیں، فقیری کوئی بزرگی نہیں۔ فقیری کیا ہے؟ رومی کو پوچھئے جیڑا فقیر ہے، آپ فرماندے نے کہ پس بزرگی ہاست اندر یادے ہو کن یادے ہو۔ فرمایا کہ وہ ایک بزرگی، کئی بزرگیاں تجھ کو نصیب ہو جائیں گی، پر شرط یہ ہے کہ اس کو یاد کر، اس کو یاد کر، اس کو یاد کر۔ فرمایا ہر گھڑی ہر لمحہ ان دے خیال ہے تیرا بسر ہوئے، کسے دنا کسے لمحے بھی تو ان دی یاد تو غافل نہ ہو، کسے لمحے بھی اس دی یاد تو غافل نہ ہوئے۔ ایو فقیری ہے، ایو درویشی ہے۔ اور کیا ہے فقیرہ کو لکے ہوندہ ہے؟ دسو یار، سوا اللہ دے اتے اور کوئی شے تے جتھے اللہ ہوئے اتے اور کسے شے دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہو۔ جس کو رب ملیا تو سب ملیا، اور جن اللہ مل پوے ان بھلا کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ تو فرمایا کہ فقیری جتھے ہو سی، جتھے درویشی ہو سی، جتھے فقر ہو سی، اتھے سوا خدا دے اور کوئی شے نہیں، سوا خدا دے اور کوئی شے نہیں۔ کوئی چمک نہیں، کوئی دمک نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ریاکاری نہیں۔ اور جس لئے بلے شاہ صاحب آپ دے مرشد کول گئے نید قادری کولو گنڈیاں نو چوکی دیندا بیٹھا۔ اساں تے بھائی لینڈ کروزراں تے چڑھے فقیر ویکھے نہ بیٹھے ہو کوئی نہ۔ اے فقیر نہیں، یہ فقیراں دی اولاداں ہیں۔ وہ فقیر خود فرما گئے کہ او خساں گزاری جانے ہیں، اے ساڈیاں اولاداں کرسے۔ حضور خواجہ نور محمد مہار بھی فرماندے ہیں ادھا روزے ایسا رکھے نہیں ادھا ساڈیاں اولاداں کرسے۔ گل سمجھ آئی؟ اچھا یہ بھی سن لو کہ ضروری نہیں کہ فقیر دا پتر فقیر ہو، پیر دا پتر پیر ہوئے، ولی دا پتر ولی ہوئے۔ اے راہ ہوئے جیڑا کوشش کرسی، جیڑا محنت کرسی، جیڑا ہوئے دے عمل کرسی پا جاسی۔ اس گال تے مت بھلے رویا ہے کہ پیر